الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی بیشتر دعائیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے ان کو پڑھنے کی، ان کو سمجھنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا صحیح فائدہ ہمیں عطا فرمائے. یہ ایک دعا ہے جو سورہ ممتحنہ میں آئی ہے قرآن کریم میں. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہی ہم رجوع ہوئے اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے. اے ہمارے پروردگار، ہمیں کافر لوگوں کا تختہ مشق نہ بنا اور ہمیں اے پروردگار بخش دے، بے شک تو ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے. یہ دعا سورہ ممتحنہ میں آئی ہے اور حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بات یہاں سے شروع فرمائی ہے کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم. پڑھ ہی لیتے ہیں اس کو. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. پہلے یہ بیان فرمایا کہ تمہارے جو رشتہ دار ہیں یا تمہاری جو اولاد ہے وہ قیامت کے دن تمہیں کچھ کام نہیں آئے گی. تمہارے جتنے رشتہ دار ہیں، باپ ہو، بھائی ہو، ماں ہو، بیٹا ہو، بہن ہو، چچا ہو، تایا ہو، کوئی بھی رشتہ دار قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آنے والا. بلکہ اس کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے سورہ عبس میں. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. یہ وہ دن ہوگا کہ انسان اپنے بھائی سے بھی بھاگے گا، من اخیہ و ابیہ و امہ و ابیہ. بھائی سے بھی بھاگے گا، ماں سے بھی بھاگے گا، اولاد سے بھی بھاگے گا. وہ صاحبتہ و بنیہ، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ماں ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اور ہر ایک ایسی فکر میں ہوگا جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گا. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کہ میرا کیا بننے والا ہے. سامنے دوزخ بھی ہے، جہنم بھی ہے، پل صراط بھی ہے، حشر کا میدان ہے، ساری انسانیت جمع ہے،
سورج نیچے آیا ہوا ہے، گرمی کی شدید کیفیت ہے، اور پسینے میں انسان شرابور ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے. تو اس وقت ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. نہ اس وقت یہ یاد آئے گا کہ میری ماں باپ کہاں ہے، نہ یاد آئے گا کہ میرا بھائی بہن کہاں ہے، نہ یاد آئے گا کہ میری اولاد کہاں ہے، نہ کوئی یاد آئے گا کہ میرے رشتے دار کہاں ہیں. کسی طرح میں بچ جاؤں. نفسی 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 نفسی. ساری دنیا جمع ہے، شروع سے لے کر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان، اور میدان حشر ہے، سخت گرمی ہے، اس میں اس کا انتظار ہے کہ کسی طرح حساب و کتاب شروع تو ہو، پتہ چلے ہمیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے. تو لوگ جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ حضرت آپ ہمارے باپ ہیں، ساری اولاد آپ کی ہے، تو کچھ سفارش کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا فیصلہ جلدی جلدی کر دے. تو وہ اس وقت وہ بھی کب کب آ رہے ہوں گے. نوح علیہ السلام پیغمبر، اور آدم علیہ السلام پیغمبر، اور یاد کریں گے کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، میں نے گندم یا جو کچھ بھی درخت جس سے مجھے منع کیا گیا تھا وہ کھا لیا تھا، تو میں اب کس منہ سے جاؤں اللہ تعالیٰ کے سامنے. پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. کئی روایتوں میں مختلف انبیاء کرام کا ذکر ہے کہ لوگ ان کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ کچھ سفارش کر دیجئے. تو وہ بھی اپنی اپنی کوئی غلطی یاد کریں گے اور اس کو یاد کر کے کہیں گے بھئی میرا منہ نہیں ہے کہ میں جا کر اللہ تعالیٰ سے کوئی بات کروں. نفسی نفسی، ہر ایک یہ کہے گا نفسی نفسی، مجھے تو میری اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے. تو اس وقت میں پھر آخر میں جا کر سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ حاضر ہوں گے. پھر آپ تشریف لے جائیں گے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی میرے دل پر اپنی حمد و ثنا کے ایسے الفاظ میرے اوپر الہام فرمائیں گے کہ جو پہلے کبھی نہیں سننے میں آئے نہ سمجھ میں آئے، اور ان کا واسطہ دے کر میں اللہ تبارک و تعالی سے سفارش کروں گا، جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، پوری انسانیت کے لیے شفاعت. تو اس وقت جا کے سجدے میں گر جاؤں گا اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ایسے اسلوب اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈالے گا کہ جو میرے اس سے پہلے نہیں سمجھ میں آئے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آئے گا، ارفع رأسک، اب اپنا سر اٹھا لو، سل تعطا، اب مانگو، جو چیز مانگو گے تمہیں دی جائے گی، واشفع تشفع، اور سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی. جب سارے انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے جگہ پر لرز رہے ہوں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ حاصل ہوگی. اسی کو قرآن کریم نے مقام محمود قرار دیا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ اس وقت ہم آپ کو ایک ایسا مقام بخشیں گے کہ جس کی سارے تعریف کریں گے، کیونکہ ساری انسانیت کے لیے ہو رہی ہے شفاعت. مسلم، مومن، کافر، فاسق جو بھی ہو، اس کے سب کے لیے ہو رہی ہے. اس واسطے مقام محمود آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ جا کر سفارش فرمائیں گے. تو وہ وقت ایسا ہوگا کہ کسی کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، کسی کا رشتہ کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کا کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا.
تو قرآن یہ کہہ رہا ہے یہاں پر کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، تمہاری رشتہ داریاں اور تمہارے اولاد قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گی. واللہ یفصل بینکم، اللہ خود ہی فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان. اور واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے تمہیں کیا کر رہے ہو. اس کے مطابق تمہیں آخرت میں جزا یا سزا ملنے والی ہے. تو کوئی کام نہیں آئے گا. یہ بتا رہے ہیں، اس سیاق میں بتایا جا رہا ہے کہ بعض اوقات انسان جو ہے نا اپنی رشتہ داری کے خوف سے، رشتہ داری کے اثر سے کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے یا سمجھتا ہے میں مجبور ہو گیا کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا میرے رشتہ دار خفا ہو جائیں گے، میرے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، اور میرے رشتہ دار جو ہیں وہ مجھے برا سمجھیں گے. اس کی وجہ سے بعض اوقات آدمی کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے، یا کبھی اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچانے کی خاطر آدمی کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے. بھائی میرا فلاں میرا رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہے، تو میں اس کی ایسی سفارش کر دوں جس کا یہ اہل نہیں ہے. کہیں اس کو نوکری چاہیے مثال کے طور پر، اور وہ اس کا اہل ہے نہیں، تو اب اس کے بعد جاتا ہے آدمی کہ بھائی کوئی آدمی وہاں کا با اثر ہے جس کا اثر دوسرے لوگ قبول کرتے ہیں، تو اس کے بعد جا کے کہتا ہے بھائی تم میرے بھائی ہو، تم میرے لیے یہ سفارش کر دو فلاں جگہ مجھے نوکری مل جائے. تو وہ آدمی اس خیال سے کہ یہ میرا بھائی ہے، چلو اس کا کام بن جائے گا، میں سفارش کر دوں. یہاں تو تم نے سفارش کر دی اس بھائی کی اور اس کو کسی نوکری پر لگوا دیا، مگر آخرت میں یہ رشتہ داری تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی. پوچھا جائے گا تم نے کیوں غلط سفارش کی، تم نے کیوں غلط کام کیا، کیوں تم نے گناہ کیا، یہ پوچھا جائے گا. تو نہ رشتہ داری کو کسی رشتہ دار کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی غلط کام انسان کو کرنا چاہیے، نہ کسی کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے کوئی غلط کام کرنا چاہیے، بلکہ جیسے قرآن کریم میں فرمایا کونوا شہداء للہ، اللہ کے گواہ بنو. اللہ کے گواہ کے معنی یہ کہ جو سچی اور صحیح بات ہے، کھری بات ہے، وہ کہو. یہ نہیں ہے کہ چونکہ میرا رشتہ دار ہے لہٰذا چلو میں اس کے حق میں گواہی دے دوں حالانکہ یہ ہے غلط، یا اس کے خلاف گواہی دے دوں اس واسطے کہ میرے بھائی کا دشمن ہے. تو یہ رشتہ داریاں تمہارے قیامت میں کچھ کام آنے والی نہیں ہیں. اس موضوع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ پوری سورت نازل فرمائی ہے، ممتحنہ، سورہ ممتحنہ. اور ہوا یہ تھا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو وہاں ان کے بہت سے رشتہ دار جو ہیں مکے میں رہ گئے تھے جو کافر تھے، اور ان کی رشتہ داریاں تھیں ان سے. یہ مسلمان تھے مدینہ منورہ میں رہنے والے، اور ان کے جو رشتہ دار تھے وہ کافر تھے، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. تو ایک صحابی تھے، بدری صحابی، جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، بہت جلیل القدر صحابی تھے، حاطب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے چپکے سے ایک عورت کے ہاتھ ایک خبر بھجوا دی اپنے رشتہ داروں جو اپنے ملنے جلنے والے تھے مکہ مکرمہ میں، اس خیال سے کہ اس سے مسلمانوں کو تو کوئی نقصان ہوگا نہیں، لیکن وہ میرے ممنون احسان ہو جائیں گے، وہ میرا احسان مانیں گے کہ بھئی تم نے یہ خبر ہمیں پہنچا دی تھی.
اس سے مسلمانوں کو نقصان کوئی نہیں پہنچتا تھا. لیکن مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو وہاں پر ملنے جلنے والے ہیں وہ میرے رشتہ داروں کا خیال کریں. وہاں پر بڑے بڑے جو سردار تھے نا, اور وہ رشتہ دار رہتے تھے وہاں پر, ان رشتہ داروں کا خیال کریں. اس غرض سے وہاں پر ان کو ایک خبر پہنچا دی ایک عورت کے ذریعے جو جاسوس بن کے آئی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت علی اور ایک اور صحابی تھے ساتھ, ان کو بھیجا اس کے تعاقب میں. انہوں نے جا کے ایک جگہ آتی ہے روضۃ خاخ, تو وہاں جا کے اس کو پکڑ لیا, اس عورت کو, اور وہ خط جو تھا وہ اس نے بالوں میں چھپایا ہوا تھا. تو وہ انہوں نے جب تلاشی لی اس کی تو بالوں میں سے وہ خط مل گیا, اس نے خود نکال کے دے دیا. لکھا تھا عبد حاتم ابن بلتع نے, جو ایک بڑے صحابی ہیں, اور وہاں مکہ مکرمہ کے لوگوں کے نام لکھا تھا. تو یہ لے کر ہے خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جب وہ خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی, حضرت عمر بھی موجود تھے, تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں ان کی گردن مار دوں حاتم بن ابی بلتع کی, کہ انہوں نے یہ ایسا کام کیا کہ جاسوسی کی خبر بھیج دی. وہ تو ہر وقت تیار تھے تلوار لیے ہوئے, اس کی گردن مار دوں. آپ نے فرمایا نہیں, یہ بدر کا صحابی ہے, یہ بدری صحابی ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے لوگوں کو مغفرت فرمائی ہے ان سب کی. لہذا یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بدر میں جو لوگ شریک ہوئے تھے غزوہ بدر میں, ان کی طرف جھانک کر کہا ہے کہ جو چاہو کرو, میں نے تمہاری مغفرت کر دی. یہ مقام ہے بدریین کا. اسی واسطے جو اسماء البدریین پڑھے جاتے ہیں نا, کہ یعنی جو بدر میں جو صحابہ کرام تھے ان کو ان کے اسماء پڑھ کر ان کا کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. تو خیر ہیں بدری صحابی. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم ابن ابی بلتع کو بلایا کہ بھائی کیا قصہ ہے, تم نے کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا جی اور کچھ نہیں ہے, بس میں جانتا تھا کہ اب تو آپ کو پتہ ہونی ہی ہونی ہے. خبر یہ دی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کرنے کا تیاری کر رہے ہیں, پتہ تو آپ کو ہونی ہی ہونی. اور میرے اس خط سے ان کو کوئی بڑا فائدہ نہیں پہنچنا, آپ کو مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا. لیکن میں نے یہ سوچ کر کہ میرے وہاں رشتہ دار ہیں تو ان کو کہیں یہ ذرا ان کے ساتھ کچھ رعایت کا معاملہ کریں, اس خیال سے میں نے بھیج دیا تھا. تو اس پر پوری صورت نازل ہو گئی, یہ سورہ ممتحنہ, اور شروع یہاں سے کیا اس سورت کو, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, اے ایمان والو میرے دشمن کو اور تم اپنے دشمن کو دوست نہ بنانا کبھی. تلقون الیہ بالمودہ, تم تو ان کے ساتھ دوستی کا کہ پیغام بھیجتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق, حالانکہ انہوں نے جو ان کے تمہارے پاس جو حق آیا اس کا انہوں نے انکار کیا ہے, اور ان کی بتائی کہ انہوں نے کس طرح مظالم ڈھائے. تم ان کے پاس ان کی خیرخواہی کے لیے کوئی خط بھیجتے ہو, تو اس پر بڑی سخت پکڑ فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. لیکن چونکہ کام کیا تھا نیک نیتی سے, کوئی ہی یعنی بدخواہی مقصود نہیں تھی, کوئی غداری مقصود نہیں تھی, اور اس سے کوئی مسلمانوں کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچنا تھا, لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی تو مغفرت فرما دی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ بھئی ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. لیکن اس موقع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول ہم سب کے لیے بیان کرنے کا ایک موقع قرار دیا اس صورت میں,
کہ بھائی جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہونا چاہیے، چاہے تمہارا رشتہ داری کیوں نہ ہو. دشمن ہونے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ کافر ہے مثلا، تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میرا وہ دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ دوست سے مراد یہ ایسا دوست کہ جیسے جس کی مقصد زندگی ایک ہو جائے، جیسے دو دوستوں کے اندر ہوتا ہے، ایسا دوست نہیں بن سکتا کوئی کافر. اور اگر کوئی کافر نہیں ہے لیکن گناہ گار ہے، غلط کام کر رہا ہے، ناجائز کام کر رہا ہے، کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی اتہام لگا رہا ہے، کوئی بہتان تراشی کر رہا ہے، تو وہ بھی اس حد تک اللہ کا دشمن ہے. اس حد تک، جس حد تک گناہ کر رہا ہے اس حد تک وہ اللہ کا دشمن اس معنی میں ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کو معاذ اللہ پامال کیا ہے. لہذا ایسے شخص کو تم اپنا ایسا دوست بنا لو کہ وہ تمہارا گھر کا بھیدی بن جائے، وہ تمہارا ایسا دوست بن جائے کہ تم اور وہ ایک جیسے معلوم ہو، ایک دوسرے کی خصلتیں اپناؤ. یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہمارے ہو تو پھر ہمارے ہو، اگر ہمارے ہو تو پھر ہمارے ہو، پھر کسی اور کے نہیں ہوگے. یعنی جو ہماری نافرمانی کرے گا، جو ہمارے راستے سے بھٹکے گا، جو ہمارے حکم کی سرتابی کرے گا، اس کے ساتھ تمہاری ایسی دوستی نہیں ہو سکتی جو ایک صحیح معنی میں دوستوں کے درمیان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، رواداری ہو سکتی ہے. رواداری کے معنی یہ کہ چلو ہم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، اس کو مارتے نہیں، اس کو گالی نہیں دیتے، اس کو برا بھلا نہیں کہتے، لیکن دوستی اس سے نہیں ہو سکتی. دوستی اسی سے ہو سکتی ہے جو تمہیں اللہ کے راستے پر لے جائے، اسی کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم. یہ کیا تم اب اپنے رشتہ داریوں کی بات لے کے بیٹھ گئے کہ رشتہ داروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تم نے ایک غلط کام کر لیا؟ یہ رشتہ داریاں تمہاری قیامت میں کام آنے والی نہیں ہیں، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے تمہیں کیا کر رہے ہو تم. واللہ بما تعملون بصیر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے کے انداز میں فرماتے ہیں کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں. کیا ہوا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک قوم میں پیدا ہوئے تھے. باپ جو ہے وہ کافر تھا اور بت پرستی نہیں تھا، بت بنانے والا تھا، بت تراش تھا. اور جب اپنی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ان کو راہ راست پر لانے کی، ان کو توحید کی طرف دعوت دینے کی اور ان کو توحید کا قائل کرنے کی ساری کوششیں جب ناکام ہو گئیں تو آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم مما تعبدون من دون اللہ. یہ صاف اعلان کر دیا. اب آپ حضرات دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس ماحول میں، اس شہر میں اقلیت میں ہیں اور وہ اکثریت میں ہیں جو مشرکین تھے. یہاں تک کہ انہوں نے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا. تو اس وقت کیا فرما رہے ہیں؟ یہ اقلیت کہہ رہی ہے اکثریت سے کہ ہم تم سب سے بری ہیں، بیزار ہیں تم سے. انا براء منکم وما تعبدون من دون اللہ. اللہ کے سوا جس کی عبادت کرتے ہو ان سب سے بری ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. کفرنا بکم، ہم تمہاری ہر بات کا انکار کرتے ہیں، یعنی تمہارے عقائد کا کہ ہم منکر ہیں. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ.
اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت پیدا ہو گئی ہے اور بغض پیدا ہو گیا ہے ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ ایک خدا پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ یہ مثال دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں کتنا بڑا نمونہ ہے تمہارے لیے کہ وہ اقلیت میں ہیں، دوسرے اکثریت میں ہیں، وہ ان کو ہر طرح کا نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو حق کا معاملہ ہے اس میں کوئی رو رعایت نہیں، بلکہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک اللہ کے تنہائی پر ایمان نہیں لاؤ گے ہمارے تم دشمن ہو۔ اور یہ بغض ہے تو بغض فی اللہ ہے، اللہ کے لیے ہے، تمہاری ذات سے بغض نہیں ہے۔ تم اگر ایمان لے آؤ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اگر اللہ پر ایمان لے آؤ گے ہمیں تم سے کوئی بغض نہیں، لیکن تمہارے شرک سے بغض ہے، تمہاری نافرمانی سے بغض ہے، تمہیں جو اللہ کے تم دشمن بنے ہوئے اس سے بغض ہے۔ بالکل صاف اعلان کر دیا، اقلیت نے اکثریت کے خلاف کہ عداوت ہے، ہمیں بغض ہے، تمہارے ان اعمال سے بغض ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لابیہ، البتہ ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ کہہ دیا تھا کہ لاستغفرن لک وما املک من اللہ من شیء، اتنا کہہ دیا تھا باپ سے، سب کچھ باپ ہی ہے نا، آخر خیال ہوتا ہے کہ یہ بھی جہنم میں جائے گا، یہ بھی آگ میں جلے گا، تو اس واسطے یہ کہا تھا یا کہ اے میرے باپ، میں تو آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، اللہ سے مغفرت مانگتا رہوں گا، لیکن اللہ کے مقابلے میں میرا کوئی قابو نہیں چلتا، وَلَا أَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، یعنی میں کتنا ہی کہتا رہوں، اگر تم شرک پر رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، لیکن میں کرتا رہوں گا اپنی طرف سے۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، ابراہیم جو مغفرت مانگ رہے تھے اپنے باپ کے لیے، تو وہ اس وعدے کی وجہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں مغفرت مانگوں گا۔ فَلَمَا تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، جب یہ پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ میرا باپ، تو باپ سے بھی برات کا اظہار کر دیا۔ یہاں تو کہہ دیا تھا، وعدہ کر لیا تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پتہ چل گیا کہ اب یہ ایمان لانا اس کی مقدر میں نہیں ہے اور یہ اسی شرک پر مرے گا، تو کہہ دیا کہ ہاں اب میں بری ہوں، تو باپ سے بھی برات اختیار کر لی۔ یہ مثال دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے کہ دیکھو باپ سے زیادہ انسان کے لیے کون محسن ہوتا ہے اور اس کو کتنا پیارا ہوتا ہے باپ انسان کے لیے، لیکن اللہ کی خاطر باپ کو چھوڑا اور پوری قوم سے، پوری اکثریت سے برات کا اظہار کر دیا کہ جب تک یہ نہیں کرو گے ہم تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو جب یہ اتنا بڑا اعلان کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے، اتنا بڑا اعلان، کیا اعلان کہ ہم تو تم سے بری ہیں اے اکثریت، ہم تم سے بری ہیں، اور ہمارے تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا ہو چکا ہے شرک کی وجہ سے۔ اتنا بڑا اعلان کر دیا تو ذرا سوچو کہ اقلیت ہے وہ اکثریت کو کہہ رہی ہے کہ ہمارے تمہارے درمیان عداوت ہے، بغض ہے، تو اکثریت کیا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گی اس کو جس نے یہ اعلان کر دیا کھڑے ہو کے؟ تو اکثریت اس کو مار بھی سکتی ہے، اس کو قید بھی کر سکتی ہے، اس کو اور ہر طرح اذیت بھی پہنچا سکتی ہے، سبھی کچھ کر سکتی ہے۔ تو جب یہ اندیشے تو ہوتے ہیں
اس موقع پر جب آدمی کسی سے برات کا اظہار کرتا ہے، کسی سے علیحدگی اختیار کرتا ہے اور اس سے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ میرے تمہارے درمیان دوستی نہیں ہو سکتی، میرے تمہارے درمیان دشمنی ہے، تو وہ ہر کچھ کر سکتا ہے. تو جو کہ اس کا اندیشہ ہوتا ہے تو کہا ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر. یہ دعا اس وقت مانگی، اس وقت دعا مانگی ربنا علیک توکلنا. اے اللہ ہم نے اعلان تو کر دیا، یہ برات کا اعلان کر دیا، علیحدگی کا اعلان کر دیا، لیکن ہمیں جو یہ تکلیف پہنچائیں گے یا جو اذیتیں دیں گے تو دیا کریں، ہمارا بھروسہ تو آپ پر ہے. ربنا علیک توکلنا، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے. کیا بھروسہ ہے؟ بھروسہ یہ ہے کہ یا تو آپ ہمیں ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما دیں گے، یا ہمیں اتنا صبر اور استقامت عطا فرما دیں گے کہ ان کے ظلم و ستم کے باوجود ہم اپنے حق پر ڈٹے رہیں. یہ بھروسہ ہے ہمیں. ربنا علیک توکل، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ان سے اپنے بل پر نہیں کہہ رہے، اپنے بھروسے پر نہیں کہہ رہے، اپنے بلبوتے پر نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت قوی ہیں، ہم بہت مضبوط ہیں، ہم بہت بہادر ہیں، ہم بڑے جرأت مند ہیں. اپنے بھروسے نہیں کہہ رہے، جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ پر بھروسہ کر کے کہہ رہے ہیں. ربنا علیک توکلنا. تو جب کسی سے اللہ کی خاطر علیحدگی ہو، کسی سے اللہ کی خاطر مخالفت ہو جائے، عداوت ہو جائے، تو اس سے خواہ کوئی بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس پر بندے کا کام کیا ہے کہ حق کی آواز بلند کرے اور نتائج کو اللہ پر چھوڑ کر اس پر بھروسہ کرے. ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا، اور اللہ ہم نے آپ ہی سے رجوع کیا ہوا ہے. وإلیک المصیر، اور آخرکار ہمیں آپ کے پاس ہی لوٹ کے جانا ہے. لہذا اگر دنیا میں انہوں نے کچھ تکلیفیں ہمیں پہنچا بھی دیں تو جانا تو آپ ہی کے پاس ہے، ان کو بھی اور ہمیں بھی. تو ان کو ان کے کیے کا بدلہ ملے گا، ہمیں اپنے کیے کا بدلہ ملے گا. لہذا ہمیں بھروسہ ہے آپ کی ذات پر. ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر. دیکھو بھائی، ہم میں سے ہر شخص کو ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ بظاہر رشتہ داریوں کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں اور دین کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے. خیال ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. اب یہ امتحان کا امتحان ہوتا ہے کہ آیا وہ رشتہ داریوں کی پرواہ کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خیال کرتا ہے. ایک ایسا اجتماع ہے، ایسی مثلا شادی کی تقریبات ہیں اور اس میں پتہ ہے کہ اس میں گناہوں کا ارتکاب ہونا ہے، تو اب وہاں دو تقاضے ایک دم سے ٹکراتے ہیں. ایک تقاضا یہ ہے کہ بھائی میں نہیں جاؤں گا تو وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے. فرض کرو آج کل ایک عذاب آیا ہوا ہے کہ جتنی شادیاں ہوتی ہیں، جتنی تقریبات ہوتی ہیں، وہ مخلوط ہوتی ہیں، مرد و عورت سب گڈمٹ. اور مخلوط بھی اس طرح نہیں کہ بھائی بعض اوقات عورت مرد جو ہیں وہ ایسے ہی اتفاقیہ مل گئے، بڑے بن سنور کر، بڑے زیب و زینت کے ساتھ، بڑے سنگھار کے ساتھ خواتین جاتی ہیں. اسی لیے جاتی ہیں کہ کپڑے دیکھیں ان کے لوگ، اسی لیے جاتی ہیں کہ ان کا میک اپ دیکھیں کیسا کیا ہوا ہے، اسی لیے جاتی ہیں. اور مرد وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور گڈبڈ ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسی
بلا ہے، سی وبا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی سری نافرمانی۔ اب ایک تقاضا رشتہ داری کا ہے کہ بھئی اگر نہیں جاؤں گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، یہ ہم سے بدظن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ایک تقاضا دین کا ہے کہ بھئی میں ایسے میں جاؤں تو میں خود گناہگار ہوں گا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف کام کروں گا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندیشہ ہے۔ اب دیکھو کون سے تقاضے پر بندہ عمل کرتا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی قیامت کے دن۔ اس سے موقع پر پھر اپنی فیصلہ کرو کہ ان رشتہ داریوں کو راضی کرنا ہے یا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اگر رشتہ داریوں کو راضی کرنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر قیامت میں بھی انہی سے معاملہ کر لینا کہ ہمیں بچا لو آگے سے۔ اور اگر اللہ کی رضا پر عمل کرنا ہے تو پھر تھوڑا سا حوصلہ کرنا ہوگا۔ اب حوصلہ کرنے کے معنی بھی یہ نہیں ہے کہ ان سے لڑائی مول لے لو، یہ ضروری نہیں، لیکن خود شرکت سے یہ ظاہر کر دو کہ ہم ایسے اجتماع میں شریک نہیں ہوتے۔ پہلے چلے جاؤ، ان کو مبارکباد دے دو، بھائی شادی ہونے والی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بنائے، لیکن ہم تقریب میں نہیں آئیں گے۔ اگر کچھ لوگ اس پر ڈٹ جائیں تو اس بلا کو روکا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ ڈٹتے نہیں تو لوگوں کو ہے کہ ٹھیک ہے آنا تو ہے ہی، ان کو زبردستی آئیں گے، لہذا ہم تو اسی طرح کریں گے، مخلوط شادیاں کریں گے، اس میں گانے بجانے ہوں گے، اس میں بے پردگی ہوگی، تو اس کے اوپر کوئی داروگیر کرنے والا نہیں ہے۔ تو بھائی اگر اللہ میاں کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، قیامت کی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، تو پھر یہ کہہ دو کہ بھائی یہ عمل ہمیں منظور نہیں۔ وہاں تو کفر تھا نا حضرت ابراہیم کے مقابلے میں، تو کہہ دیا عداوت ہے، بغض ہے۔ اب ہمیں تم سے عداوت نہیں، بغض نہیں، لیکن ایک ناجائز کام میں ہم تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوں گے۔ سمجھے نا؟ نرمی سے کہہ دو، حتی الامکان پیار سے کہہ دو کہ بھائی یہ کام ایسا مت کرو، گناہ ہوگا، اور پھر بھی نہ مانے تو کہہ دو بھائی ہم شریک نہیں ہو سکتے، اور نتائج کو اللہ کے حوالے کر دو۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے پروردگار ہم نے آپ ہی پر بھروسہ کیا ہے، آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں، آپ ہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ مانگ لو اللہ میاں سے۔ ڈر رہے ہو نا، ڈر لگ رہا ہے، ڈر یہ لگ رہا ہے کہ خاندان میں نکو بن جاؤ گے، ڈر یہ لگ رہا ہے کہ لوگ تمہیں تانے دیں گے کہ ایسے ملانے ہو گئے، تو اس کا ڈر لگ رہا ہے نا، تو اس ڈر کا مقابلہ اس طرح کرو، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے پروردگار ہم کوئی اپنی خاطر کچھ نہیں کر رہی ہے، دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ہاں ان کی شادی میں غمی میں شریک ہوں، دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے کہ ہم تقریب شاندار ہو رہی ہے، اس میں جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، اس میں روشنیاں ہو رہی ہیں، اس میں لوگ بن سنور کے جا رہے ہیں، ہم بھی جائیں، لیکن ہمارا بھروسہ آپ پر ہے اور ہمارا رجوع بھی آپ ہی سے ہے، الیک انبنا والیک المصیر۔ تو یہ دعا سکھا دی ہر ایسے موقع کے لیے جبکہ انسان کو دنیا میں کسی دوسرے سے سابقہ پڑے اور اس سے علیحدگی اختیار کرنی ہو دین کی خاطر۔ علیحدگی کے معنی یہ نہیں کہ قطع تعلق کر لیں، علیحدگی معنی یہ کہ اس گناہ میں شریک نہ ہو، تو اس وقت اللہ میاں کو پکار کے کہتے ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔
اور پھر اس کا اگلا جملہ یہ ہے کہ ربنا لا تجعلنا فتنۃ للذین کفروا، اے ہمارے پروردگار ہمیں تختہ مشق نہ بنا ان کافروں کا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، کیونکہ خطرہ تو ہے نا کہ جب ہم نے ان سے ساتھ باقاعدہ دشمنی کا اعلان کر دیا تو وہ ہمیں ہر طرح سے تکلیفیں پہنچائیں گے. تو اللہ ہمیں ان کا تختہ مشق نہ بنا، ان کے لیے ایسا نہ بنائے کہ جو ہمارے اوپر وہ ظلم کریں، ستم کریں، تو ان کو اس کی قدرت عطا نہ فرما. اور اس میں اگر ہم سے کہیں بھول چوک ہو گئی، آپ کے اوپر بھروسہ کرنے سے دل ڈرنے لگا، سہمنے لگا، تو واغفر لنا ربنا، تو اے پروردگار ہماری مغفرت بھی فرما دیجیے گا. انک انت العزیز الحکیم، آپ ہی سب پر غالب ہیں، آپ ہی سب کے حکمت والے ہیں. تو بھائیو، یہ آیت اور یہ سورت جو ہے یہ پوری اسی مقصد کے لیے اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، چاہے کفر کے ذریعے اور چاہے فسق کے ذریعے، گناہ کے ذریعے، ان کے ساتھ تمہارا معاملہ کس طرح ہونا چاہیے. ان کی رعایت کر کے تم اللہ کو ناراض کرنے سے بچو، ان کی رعایت کر کے کوئی غلط کام نہ کرو. ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عجیب بزرگ تھے. ایسا لگتا تھا کہ دنیا چھو کے نہیں گزری ان کو کہیں، ایسے بزرگ تھے. اور بڑے شگفتہ مزاج بھی تھے، یعنی بڑے پیارے پیارے جملے بولا کرتے تھے. وہ ایک مرتبہ سنا رہے تھے کہ پتہ نہیں گھر میں کوئی ان کی جو اہلیہ تھیں وہ کچھ زمانے کے انداز کی کوئی چیز گھر میں رکھنا چاہتی تھیں جو ان کے مزاج کے، سادگی کے مزاج کے خلاف تھا. تو وہ ان سے کہنے لگیں، حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں، مجھ سے کہنے لگی میری اہلیہ کہ کبھی کچھ زمانے والوں کا بھی خیال کر لیا کرو، کبھی زمانے والوں کا بھی خیال کر لیا کرو. تو میں نے ان سے کہا، بی بی زمانے والوں نے میرا کتنا خیال کیا؟ زمانے والوں نے میرا کتنا خیال کیا کہ میں ان کا خیال کر کے اپنے طریقے کو چھوڑ دوں، اپنے سادگی کو چھوڑ دوں. تو بھائی کہاں تک خیال کرو گے؟ کتنا کرو گے؟ ارے بھائی ان کو بھی تو چاہیے کہ تمہارا کچھ خیال کریں کہ بھائی یہ دیندار آدمی ہے، یہ یعنی اس کا دین سے تعلق ہے، تو اس کا کچھ ہم اس کی بھی رعایت کر لیں. جب ہم اس کو بلا رہے ہیں دعوت میں تو اس کا بھی کچھ خیال کر لیں. سارا خیال تمہارے اوپر رہ گیا ہے، سمجھے؟ تو حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی اپنی اہلیہ سے کہ بیبی میں دنیا والوں نے میرا کتنا خیال کیا جو میں ان کے خیال کر کے اپنا طریقہ چھوڑ دوں. تو یہ اب دیکھو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی اہلیہ، اور وہ اہلیہ کہ جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دکھا دیا گیا تھا کہ یہ آپ کے عقد میں آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا تھا. اور ان کی ہوش مندی، ان کی اطاعت، ان کا علم ایسا تھا کہ اگر یہ کہا جائے تو شاید بھیجا نہ ہوگا کہ سارے علم کا 1/3 حصہ
شاید ان کے ذریعے پہنچا ہم تک، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب انہوں نے اپنے گھر میں سجاوٹ کے لیے ایک پردہ ڈال دیا جس پہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے نا کہ ان کا جو گھوڑا تھا وہ ہوا کے اوپر بھی چلتا تھا اور بڑی مہینے کی مسافت بہت جلدی طے کر لیتا تھا۔ تو کوئی پردہ کہیں سے مل گیا ہوگا حضرت عائشہ کو، تو انہوں نے سوچا اپنے کمرے کے اوپر یہ لٹکا دوں زیب و زینت کے لیے، تو لٹکا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو نظر آیا پردہ، اس پہ تصویر بنی ہوئی تھی۔ تو آپ نے کہ چہرہ انور پر ناراضگی کے اظہار کا اثرات ظاہر ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب آپ کے چہرے انور پر ناراضی کے آثار دیکھے حضرت عائشہ نے تو فوراً کیا جملہ کہا؟ سب سے پہلے تو استغفر اللہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتی ہوں۔ پھر پوچھا کہ آپ کس وجہ سے ناراض ہیں، یعنی قبل اس کے کہ پوچھا ابھی پتہ نہیں ہے کہ ناراضی کی وجہ کیا ہے، لیکن پہلے استغفار کر لیا۔ میں رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی ہوں، استغفار کرتی ہوں، مجھے بتا دیں کہ کیا وجہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو یہ پردہ جو لٹکا ہوا ہے اس کو جب تک تم اتارو گی نہیں اس وقت تک میں گھر میں داخل نہیں ہوں گا، کیونکہ تصویر بنی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ اب حضرت عائشہ سے زیادہ محبوب کون ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ اور حضرت عائشہ کی دلجوئی سے زیادہ کس کی دلجوئی اپنے گھر والوں میں مطلوب ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی دلجوئی کہ کندھے کے اوپر سر رکھوا کر حضرت عائشہ کا نیزہ بازی کے کرتب دکھا رہے ہیں، کہیں دعوت میں جا رہے ہیں تو راستے میں ان کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں حضرت عائشہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو وہاں جن کے ساتھ اتنا رعایت کا معاملہ ہے، اتنی محبت کا معاملہ ہے، جہاں اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو گئی تو وہاں پر سارے رشتے ختم، سارے رشتے ختم، ساری محبتیں ختم۔ پھر حق کا اعلان کرنا ہے اور دل دو ٹوک کرنا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ تو اب کہاں تک رعایت کرے آدمی؟ تو اس لیے رعایت وہاں تک ہے جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ ہو۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ گئی وہاں پر رعایت نہیں ہے۔ ہاں اس غلطی پر تنبیہ کرنے کے لیے جتنا بہتر سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہو وہ آدمی اختیار کر لے، جس سے فضول جھگڑا کھڑا نہ ہو، جس سے فضول عداوت نہ ہو، کوئی اور متبادل طریقہ اختیار کر لے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر ایسی کوئی جگہ ہے وہاں آدمی پہلے سے چلا جائے، جا کے مبارکباد دے دے، کوئی ہدیہ پیش کرنا ہے ہدیہ پیش کر دے، لیکن اس کام میں شریک نہ ہو۔ تو یہ ہے جو اصول بیان فرمایا ہے ربنا علیک، یار یہ اس کے جتنے بھی خراب اثرات ہو سکتے ہیں ان میں بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ بھئی میں تو اللہ پر بھروسہ ہے، میں تو اپنا جو حق تھا وہ ادا کر دیا، نتائج اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں، اسی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آدمی یہ کام کر لے تو انشاءاللہ یہ دنیا کی جو پل صراط ہے اس سے خیر آفیت سے گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جو جملے ہیں نا دو، یہ بھی ذرا تھوڑی تشریح تفسیر چاہتے ہیں۔ دو باتیں فرمائی نا کہ اے اللہ ہم نے آپ پر بھروسہ کیا، توکل کیا، اور آپ ہی کی طرف رجوع کیا، الیک انبنا۔ تو دو صفتیں بیان فرمائی گئی ہیں، ایک توکل
اور ایک انابت. یہ ذرا تھوڑی سی تشریح اس کی کرنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں کوشش کروں گا کہ کیا مطلب ہے توکل کا اور کیا مطلب ہے انابت کا. کیونکہ کئی لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن کریم میں. منیب کا لفظ استعمال ہوا ہے, اواب کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو کیا ان کا مفہوم کیا ہے اور توکل کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہم نظریاتی طور پر تو کچھ سمجھتے ہیں. توکل کے معنی اللہ پر بھروسہ کرنا کہ تدبیریں جتنی بھی ہیں ان کو یہ سمجھے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہر مسلمان کا تقریباً یہ عقیدہ ہوتا ہے. تو نظری طور پر تو یہ ہوتا ہے, لیکن حقیقی توکل کیا ہے, کس طرح ہوتا ہے, تو اس کی تھوڑی تفصیل کرنے کو دل چاہتا ہے. مگر اب وقت بھی ختم ہو گیا اور کچھ طاقت بھی ختم ہو گئی. لہذا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے اتوار کو اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کی تھوڑی تفصیلات کروں گا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قیامت میں گھبراہٹوں کی دو قسمیں ہیں. ایک گھبراہٹ یہ ہے کہ آیا میں واقعتاً مجھے مومن سمجھا جائے گا یا میں کافروں کی فہرست میں ہوں گا, اللہ بچائے. تو یہ گھبراہٹ تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ایمان میں شک ہے, اللہ بچائے. دوسری قسم کی گھبراہٹ اس بات کی ہوگی کہ ہیں تو الحمدللہ میں ہوں, تو میں نے اپنی زندگی میں ایمان لایا تھا اور میرا قبر میں بھی امتحان ہو چکا ہے ایمان کا, تو اس واسطے انشاءاللہ میں ہوں تو مومن. لیکن پتہ نہیں میری کون سی بات جو ہے وہ مجھے باری تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنے, تو اس کی گھبراہٹ سب کو ہوگی, سارے مومنین کو ہوگی. تو اگرچہ وہ جو بڑی گھبراہٹ ہے اس کے بارے میں قرآن کریم نے صاف صاف فرما دیا, وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ, کہ مومن جو ہیں وہ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے. اس سے مراد ہے وہ گھبراہٹ کہ بھئی آیا ہم مومن سمجھے جائیں گے یا کافر سمجھے جائیں گے, اور ہمارا مستقل جنت میں ہوگا یا جہنم میں ہوگا. یہ گھبراہٹ تو ہر شخص کو ہوگی, چاہے وہ ایمان کو بھی ہوگی, اعوذ باللہ, یہ کافروں کو ہوگی, مسلمانوں کو نہیں ہوگی. وہ گھبراہٹ قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم من فزع یومئذ آمنون. لیکن ایک گھبراہٹ جو بڑے بڑے اولیاء اللہ کو بھی ہوگی, وہ یہ کہ پتہ نہیں ہمارا کون سا عمل باری تعالیٰ کے یہاں ناپسند ہو گیا. تو اگرچہ حدیث میں آتا ہے کہ حشر کے دنوں میں مثلا بہت سے وہ ہیں جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے, تو ظاہر ہے ان کو وہ گھبراہٹ تو نہیں ہوگی جو عرش کے سائے سے باہر ہیں. تو عرش کے سائے میں کون ہوں گے؟ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پڑا ہوا, وہ شخص جو سلطان عادل ہے, وہ شخص جس کو گناہ کی پیشکش ہوتی ہے اور وہ باز رہتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ حضرات ہوں گے عرش الہی کے سائے میں, لیکن پھر بھی لرز رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں کس ہماری بات پر کس وقت پکڑ ہوئی ہو, اور اس کے نتیجے میں ہم اگر چند لمحوں کے لیے بھی ہمیں اللہ بچائے عذاب کا سامنا کرنا پڑ گیا تو ہمارا کیا بنے گا. یہ فکر سب کو ہوگی. انبیاء کرام بھی لرزا ہوں گے نا کہ بھئی مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی تھی, کہیں اس کی بنا پر پکڑنا ہو جائے. تو یہ دوسری قسم کی ہے. لیکن اس میں جو کفر والی اور ابدی جہنم والی کے اندیشے کی جو گھبراہٹ ہے وہ مومن کو نہیں ہوگی انشاءاللہ. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. لیکن پتہ نہیں اب ہماری زندگی میں کتنے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. لہذا جو مغفرت کی دعا ہمیں سکھائی گئی اس میں یہ فرمایا گیا کہ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت عالم بہ منی. وہ گناہ جن کا مجھے علم بھی نہیں ہے, آپ ہی جانتے ہیں, ان سے بھی میں مغفرت مانگتا ہوں. اسی وجہ سے کہ پتہ نہیں ہم سے گناہ ہوئے ہوں
اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا ہو کہ ہم گناہ میں مبتلا ہو گئے، تو اس سے بھی مغفرت مانگی. تو اس قسم کی چیزوں کی جو گھبراہٹ ہے وہ ہر شخص کو ہوگی. اللہ تعالیٰ بس اپنی پناہ میں رکھے، کوئی اور راستہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ کے سوا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوا. لیکن عموماً باری تعالیٰ کہ رحمت غالب ہے غضب پر، رحمت غالب ہے غضب پر، لہذا ڈرتا بھی رہے انسان اور امید بھی رکھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اللہ اکبر.